تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ ذو الحجہ کے اندر دو بڑی عبادتیں ہیں جو مسلمان بھائی ادا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت ہے اور اس کے علاوہ دوسری بڑی عبادت قربانی کی عبادت ہے، اور یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص انہی دنوں کے ساتھ جو ہے مقرر کیے، جبکہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہاں پر یہ حال ہے کہ مثلا آدمی کے اوپر نماز فرض ہے تو نماز اگر آدمی فرض کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کسی آدمی کے اوپر روزہ فرض ہے، روزے اس نے رکھ لیے تو زندگی میں جب چاہے اس کے علاوہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جب چاہے صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، قربانی اور حج یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے خاص دن مقرر کیے۔ اب حج کی عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 8 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ تک۔ آدمی مثلا 8 ذو الحجہ کو مینا میں جاتا ہے، 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف عرفات کرتا ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے جس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، اور 9 ذو الحجہ کو جو ہے آدمی مزدلفہ میں جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جو ہے ان ایام کے علاوہ محرم میں جا کر جو ہے وقوف عرفہ کرتا ہوں، اس کا وقوف عرفہ ہو جائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان دنوں کو خاص انہی عبادتوں کے لیے مقرر کیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ ان کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طریقے قربانی کے ایام ہیں کہ آدمی 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرے۔ اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں کے علاوہ قربانی کرنا چاہے کہ میں تو محرم کے اندر کرنا چاہتا ہوں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور خاص طور پر ماہ ذو الحجہ کے 10 دن یہ بڑی برکت والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں کی قسمیں کھائیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے ان 10 راتوں کی یا دنوں کی۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے یہاں پر 10 دنوں سے مراد جو ہے ماہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب اللہ اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال میں سب سے بہترین عبادت جن دنوں کی محبوب عبادت ہے وہ ان 10 دنوں کی عبادت ہے۔ جو آدمی ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عبادت نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ذکر اذکار ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کی یہ عبادات بڑی مقبول ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی ان 10 دنوں کے اندر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے۔ اور اگر ان راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اس کو شب قدر کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان 10 دنوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ جو ہی ماہ ذو الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا حکم یہ متوجہ ہوتا ہے کہ اپنے ناخن اور بال کو نہ تراشا جائے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے؟ یہ میرے بھائیو، ہر آدمی جو ہے ہر چیز کے اندر حکمت اور لاجک تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی ہر کام کے اندر حکمتیں موجود ہیں، لیکن میرا اور آپ کا کام ہے لبیک کہنا، اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنا۔ اور میرے دوستو آگے 9 ذو الحجہ آ رہا ہے، اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اس کو روزوں کا ثواب عطا فرماتے، 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے۔ عام مسلمان بھائی جو ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب۔ اب یہاں پر مسلمان بھائی جو ہے وہ اس ایک غلط فہمی کے اندر شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی آدمی جو 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کے 1 سال کے پہلے 1 سال کے بعد کے گناہ معاف، اب تو ہماری چھٹی ہے، اب ہم کھلے گناہ کریں۔ تو میرے بھائیو اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ جو ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر جن عبادتوں کے اوپر گناہ کی معافی کا اعلان ہے کہ مثلا وضو آدمی کرتا ہے، جو آزاد ہوتا ہے اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسجد کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو آدمی 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ قاعدہ اور قانون ہے اللہ کا، جب تک توبہ نہ کی جائے آدمی کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے جو حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حق مارے ہیں، آپ نے
لین دین کے معاملے کے اندر ڈنڈی ماری ہے، کسی کی زمین پر غصب کیا ہے، میرے دوستو جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ 2 سال کے میں نے گناہ معاف کر لیے، اب میرے لیے چھٹی ہے۔ اس نادانی کے اندر نہ رہیں۔ عبادات بڑی ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، بڑی پسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کے اندر خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔